السلام علیکم۔ میں انصار احمد استقبال کرتا ہوں آپ کا پھر نالج فیدر میں۔ آج ہم پڑھنے والے ہیں اختر الایمان اور ان کی شامل نصاب نظموں کے بارے میں۔ تو بلا کسی تفصیلی تمہید کے شروع کرتے ہیں۔ اختر الایمان کا ابتدائی نام تھا راؤ فتح محمد، پھر بعد میں انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد اختر الایمان کر لیا تھا۔ اختر الایمان شروع میں انجم تخلص کیا کرتے تھے اور بعد میں انہوں نے اپنا تخلص بدل کر اختر کر لیا۔ اختر کی پیدائش 12 نومبر کو ضلع بجنور تحصیل نجیب آباد اتر پردیش میں ہوئی اور وفات 9 مارچ 1996 میں ممبئی میں ہوئی۔ میں نے سلیبس پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو بنائی ہے جس میں شامل نصاب مصنفین اور شعراء کی زمانی ترتیب، شامل نصاب تصانیف کی زمانی ترتیب اور ایک ہی شہر میں پیدا ہونے والے اور وفات پانے والے شعراء کے زمرے کو ترتیب وار بتایا ہے۔ وہ ویڈیو امتحان کے نئے پیٹرن کے حساب سے بہت مفید ہے، اسے ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اس میں نے بتایا تھا کہ بجنور میں اختر الایمان کے علاوہ نذیر احمد اور سجاد حیدر یلدرم کی بھی پیدائش ہوئی تھی، اور ممبئی میں اختر الایمان کے علاوہ جن کی وفات ہوئی ان کے نام ہیں مجروح سلطان پوری، میرا جی، ساحر لدھیانوی، کرشن چندر، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی، علی سردار جعفری اور کیفی اعظمی۔ تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے گا۔ اختر الایمان کے والد کا نام مولوی محمد فتح تھا اور والدہ تھی سلیمن۔ ان کی پہلی شادی سلمہ نام کی لڑکی سے 1939 میں ہوئی تھی، مگر بعد میں پھر طلاق ہو گیا تھا، اور دوسری شادی سلطانہ سے 1947 میں ہوئی۔ اختر الایمان کو جن اعزازات سے نوازا گیا ان میں ساہتیہ اکادمی ایوارڈ ہے جو انہیں ان کے مجموعہ کلام یادیں پر 1962 میں ملا، یوپی اکیڈمی ایوارڈ بنت اللمحات پر، مہاراشٹر اکیڈمی ایوارڈ نیا آہنگ پر، ایم پی سے اقبال سمان اور غالب ایوارڈ مجموعہ کلام سر و سامان پر ملا، اور 1988 میں میر تقی میر ایوارڈ ملا۔ اختر الایمان کا زیادہ تر بچپن ننیہال میں گزرا۔ 1930 میں والد کی ناراضگی کے سبب اختر دہلی آ گئے اور موعد الاسلام یتیم خانہ میں 4 سال رہے اور یہیں 8ویں جماعت تک پڑھائی کی۔ یتیم خانے کے بعد فتح پور مسلم ہائی اسکول سے 1937 میں ہائی اسکول پاس کیا۔ اینگلو عربک کالج سے 1942 میں بی اے پاس کیا۔ اینگلو عربک کالج میں ان کے ڈرامے، افسانے اور نظمیں الگ الگ ناموں سے چھپنے لگے۔ اس کے لیے انہوں نے کبھی اختر الایمان انجم نام استعمال کیا، کبھی محمد اختر الایمان، کبھی اختر الایمان تو کبھی صرف اختر۔ پھر 1942 میں تعلیم کی تکمیل کے بعد ساغر نظامی کی خواہش پر میرٹھ چلے گئے اور 4 مہینے تک ماہ نامہ ایشیا کی ادارت کی، اور پھر دوبارہ دہلی آ گئے۔ دہلی میں محکمہ سپلائز کی ادارت 1 ماہ تک کی، پھر ریڈیو اسٹیشن سے وابستہ ہوئے۔ 1943 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں ایم اے کے لیے داخلہ لیا۔ پہلا سال مکمل کیا مگر مالی حالات کی وجہ سے دوسرے سال پڑھائی نہیں کر پائے۔ پھر پونا چلے گئے، یہاں فلمی دنیا سے جڑے اور شالیمار اسٹوڈیو سے وابستہ ہو گئے۔ ہم نے میرا جی والی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ یہیں پر میرا جی کی ملاقات اختر الایمان سے ہوئی اور اختر الایمان نے انہیں اپنے گھر پہ رکھا اور ان کی دیکھ ریکھ کی تھی۔ پھر میرا جی ممبئی چلے گئے تھے اور پھر اس کے بعد اختر الایمان بھی ممبئی واپس آ گئے۔ پھر ممبئی واپس آ کر 16 اکتوبر 1947 میں اختر الایمان اور میرا جی نے مل کر رسالہ خیال جاری کیا۔ اختر الایمان کے شعری مجموعے گرداب، یہ 1943 میں ساقی بک ڈپو سے شائع ہوا۔ یہ شعری مجموعہ کہیں دستیاب نہیں۔ تاریخ سیارہ، یہ 1946 میں شائع ہوا۔ اس کا انتساب زلفیہ کے نام ہے جو اس تاریخ سیارے کی مخلوق نہیں۔ سبرنگ
1948 میں شائع ہوا۔ یہ ایک منظوم ڈرامہ ہے۔ اس کا انتساب سانپوں، کتوں اور خچروں کے نام ہے۔ اس منظوم ڈرامے میں اختر الایمان نے ایشیا کے ایک جنگل کی کہانی بیان کی ہے۔ اس ڈرامے کے کردار ہیں آدم جو ایک بدیسی ہے، سانپ، گدھا، بندر، چڑیاں، گینڈا، کھچر، بیل، ہدہد، کتا، الو، پہلا گدھا، دوسرا گدھا۔ یہ سب اس منظوم ڈرامہ سبرنگ کے کردار ہیں۔ آب جو 1959 میں شائع ہوا۔ اس کے پیش لفظ میں اختر الایمان لکھتے ہیں، اس مجموعے کے پہلے حصے کی بیشتر نظمیں اس مجموعے سے 18 سال پہلے کتاب کی شکل میں گرداب کے نام سے چھپ چکی تھی۔ وہ نظمیں یہاں اس لیے شامل کی گئی ہیں کیونکہ گرداب کہیں دستیاب نہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ گرداب تو 1943 میں شائع ہوا اور آب جو 1959 میں، اس حساب سے تو 16 سال بنتے ہیں، مگر پیش لفظ میں جو کچھ بھی لکھا ہو، UGC کے حساب سے گرداب 1943 میں شائع ہوا۔ ہمیں ان چیزوں سے مطلب بھی نہیں، ہمیں ایگزام پاس کرنی ہے اور یہ یاد رکھنا ہے کہ گرداب 1943 میں شائع ہوا۔ اس لیے آب جو کے پیش لفظ سے یہ پیراگراف یہاں لکھ دیا ہے، اور جو کنفیوژن ہو سکتا تھا وہ بھی بتا دیا۔ یادیں 1961 میں رخشندہ کتاب گھر ممبئی سے شائع ہوا۔ 1961 میں ہی بنت اللمحات کے نام سے ایک اور شعری مجموعہ شائع ہوا۔ اختر الایمان کو بنت اللمحات پر UP اکیڈمی ایوارڈ ملا، اور 1977 میں نیا آہنگ شائع ہوا جسے مہاراشٹر اکیڈمی ایوارڈ ملا۔ سروسامہ 1983 میں شائع ہوا۔ اس میں گرداب، تاریخ سیارہ، آب جو، یادیں، بنت اللمحات اور نیا آہنگ کے کلام اور کچھ اضافی نظمیں شامل ہیں۔ یعنی اب تک کے جتنے بھی شعری مجموعے شائع ہو چکے ہیں سبرنگ کو چھوڑ کر، ان سب کو یکجا کر کے سروسامہ کے نام سے شائع کیا گیا۔ زمین زمین 1990 میں شائع ہوا۔ اس میں 1983 سے لے کر 1990 تک کی نظمیں شامل ہیں۔ یہ وہ شعری مجموعے تھے جو اختر الایمان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ اختر الایمان کی وفات کے بعد 1997 میں زمستان سرد و مہری کا شائع ہوا۔ اس کے سرِ ورق پر لکھا ہے، میں اس لڑکے سے کہتا ہوں وہ شعلہ مر چکا جس نے کبھی چاہا تھا ایک خاشاک عالم پھونک ڈالے گا۔ یہ لڑکا مسکراتا ہے، یہ آہستہ سے کہتا ہے، یہ کذب ہے، افطرا ہے، جھوٹ ہے، دیکھو میں زندہ ہوں۔ اختر الایمان کی مشہور نظمیں: شامل نصاب نظمیں ایک لڑکا، پگ ڈنڈی، باز آمد کے علاوہ، یادیں، نیا آہنگ، زمستان سرد مہری کا، کلوپیترا، شیشے کا آدمی، مسجد، آبادی، آخری ملاقات، ڈاسنا اسٹیشن کا مسافر، گونگی عورتیں، لوگوں اے لوگوں، پرانی فصیل، ریت کے محل۔ ان میں یادیں، نیا آہنگ، زمستان سرد مہری کا، ان ناموں سے شعری مجموعے بھی ہیں اور ان کی نظمیں بھی۔ یہاں ایک نظم ہے کلوپیترا۔ نظم کلوپیترا میں اختر الایمان نے دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ کلیات اختر الایمان۔ کلیات اختر الایمان ہندوستان میں پہلی بار 2000 میں اور پاکستان میں پہلی بار 2002 میں شائع ہوئی۔ اس آباد خرابے میں یہ خود نوشت ہے۔ انشاءاللہ اسے ہم غیر افسانوی نثر والے حصے میں پڑھیں گے۔ اختر الایمان سے متعلق اہم نکات۔ اختر الایمان ایک علامتی شاعر تھے۔ اختر الایمان کو غزل کا باغی کہا جاتا ہے۔ اختر نے 100 سے زیادہ کہانیاں، مکالمے اور اسکرین پلے لکھے۔ اختر الایمان نے نظم معرہ کی حیت میں سب سے زیادہ کامیاب نظمیں لکھیں۔ اختر الایمان نے اپنی شاعری کو انسان کی روح کا کرب بتایا ہے۔ اختر الایمان کی نظموں کا موضوع احساس ہے۔ وہ ہر بات کو احساس کے ذریعے بیان کرتے ہیں۔ ان کی شاعری کو فکری لحاظ سے اس عہد کا ضمیر کہا گیا ہے۔ اہم اقوال: فراق گورکھپوری اختر الایمان کا شعری مجموعہ گرداب پڑھ کر کہتے ہیں، نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز
اخترالایمان کی ہے۔ نئے شاعروں میں سب سے گھائل آواز اخترالایمان کی ہے۔ فراق گورکھپوری یہ بھی کہتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شاعر ناگفنی نگل گیا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے شاعر ناگفنی نگل گیا ہے۔ محمود ایاز کہتے ہیں، اخترالایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ اخترالایمان کی موت سے جدید شاعری کے قبیلے کا آخری سردار اٹھ گیا۔ آل احمد سرور کہتے ہیں، راجندر سنگھ بیدی کی طرح اختر نے اپنی منکوحہ اور محبوبہ کے ساتھ انصاف کیا۔ راجندر سنگھ بیدی کی طرح اختر نے اپنی منکوحہ اور محبوبہ کے ساتھ انصاف کیا۔ اب اخترالایمان کی شامل نصاب نظموں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ ایک لڑکا۔ اخترالایمان کی نظم ایک لڑکا ان کے شعری مجموعے یادیں سے لی گئی ہے اور نظم معرہ کی حیت میں لکھی گئی ہے۔ اس میں اختر نے اپنے بچپن اور ماضی کے خیالات کو یکجا کر کے پیش کیا ہے۔ بچپن میں اخترالایمان کو جس طرح ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا پڑا اور اپنی پسندیدہ فضا اور اشیاء کو ترک کرنا پڑا، اس سے لاشعوری طور پر وہ بے حد متاثر ہوئے اور عمر بھر وہ واقعات انہیں یاد آتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نظم میں ان کا ذاتی عکس پایا جاتا ہے۔ دیکھتے ہیں ہم نظم ایک لڑکا کا شروعاتی حصہ۔ دیار شرق کی آبادیوں کے اونچے ٹیلوں پر، کبھی آموں کے باغوں میں، کبھی کھیتوں کی مینڈوں پر، کبھی جھیلوں کے پانی میں، کبھی بستی کی گلیوں میں، کبھی کچھ نیم اریا کم سنوں کی رنگ رلیوں میں، سحر دم چھٹ پٹے کے وقت راتوں کے اندھیرے میں، کبھی میلوں میں، ناٹک ٹولیوں میں، ان کے ڈیروں میں، تعاقب میں، کبھی گم تتلیوں کے سونی راہوں میں، کبھی ننھے پرندوں کی نہفتہ خواب گاہوں میں، برہنہ پاؤں جلتی ریت یخ بستہ ہواؤں میں، گریزاں بستیوں سے، مدرسوں سے، خانقاہوں میں، کبھی ہمسن حسینوں میں، بہت خوش کام و دل رفتہ، کبھی پیچاں بگولا ساں، کبھی جوں چشم خوں بستہ، ہوا میں تیرتا، خوابوں میں بادل کی طرح اڑتا، پرندوں کی طرح شاخوں میں چھپ کر جھومتا مڑتا، مجھے ایک لڑکا آوارہ منش آزاد سیلانی، مجھے ایک لڑکا جیسے تند چشموں کا رواں پانی، نظر آتا ہے یوں لگتا ہے جیسے یہ بلائے جاں، میرا ہمزاد ہے ہر گام پر، ہر موڑ پر جھولاں، اسے ہمراہ پاتا ہوں یہ سائے کی طرح میرا، تعاقب کر رہا ہے جیسے میں مفرور ملزم ہوں، یہ مجھ سے پوچھتا ہے اخترالایمان تم ہی ہو۔ یہ نظم ایک لڑکا کا شروعاتی حصہ تھا۔ اگلی نظم پگڈنڈی۔ نظم پگڈنڈی 8 بندوں پر مشتمل ہے۔ اس نظم کے ذریعے انسانی جسم کو ایک پگڈنڈی سے تشبیہ دی گئی ہے جس پر بچپن، جوانی اور بڑھاپے کے کئی ادوار گزرتے ہیں۔ نظم کے شروعاتی حصے میں اخترالایمان کہتے ہیں، ایک حسینہ درماندہ سی بے بس تنہا دیکھ رہی ہے، جیسے یوں ہی بڑھتے بڑھتے رنگ افق پر جا چھولے گی، جیسے یوں ہی افتا خیزہ جا کر تاروں کو چھولے گی، راہ کے پیچ و خم میں کوئی راہی الجھا دیکھ رہی ہے، انگڑائی لیتی بل کھاتی ویرانوں سے آبادی سے، ٹکراتی کتراتی مڑتی خشکی پر گرداب بناتی، اٹھلاتی شرماتی ڈرتی مستقبل کے خواب دکھاتی، سایوں میں سستاتی مڑتی بڑھ جاتی ہے آزادی سے۔ شامل نصاب تیسری نظم ہے باز آمد، ایک منتاج۔ منتاج کا مطلب ہے وہ تصویر جو مختلف تصاویر یا ان کے حصوں کو جوڑ کر یا ترتیب دے کر بنائی گئی ہو۔ اخترالایمان کی نظم باز آمد ایک منتاج ایسی نظم ہے جس میں منتاج کی تکنیک کو برتا گیا ہے۔ یہ نظم 1962 میں لکھی گئی اور
ان کے مجموعہ کلام بنت لمحات میں شامل ہے۔ اس میں سب سے پہلے بہار کے موسم کا ذکر کیا ہے۔ نظم کی شروعات ان سطور سے ہوتی ہے: تتلیاں ناچتی ہیں پھول سے پھول پہ یوں جاتی ہیں، جیسے ایک بات ہے جو کان میں کہنی ہے خاموشی سے، اور ہر پھول ہنسا پڑتا ہے سن کر یہ بات۔ امید کرتے ہیں اخترالایمان سے متعلق یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ شکریہ۔